خاندان سابق ایڈوکیٹس جنرل سردار وقار الملک صاحب سابق امیدوار صوبائی اسمبلی بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا جی ڈی ایم ایم ناظرین کو کیا آج بتانا چاہیں گے سیاسی صورتحال کے حوالے سے جے یو آئی کے آپ ذرا معاشرہ سے مرکزی کردار ہیں اور نمائندگی بھی کر رہے ہیں، تو آج کل جو سیاسی بحران ہے اسلام آباد میں جو کوئی خبر ہے اس حوالے سے آپ کہیں گے اپنے ساتھ؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ میر افضل صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی ایم ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے فالورز اور جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے یہ ایک سیاسی پروسیس ہے، اس کے اندر یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، سیاستدانوں کے درمیان ملاقات کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ، مذاکرات کا سلسلہ یہ لگا رہتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر۔ جہاں تک ملک کے اندر سیاسی صورتحال کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک حکومت بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کوئی ترقیاتی کام اس طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں، نہ مرکز میں ہو رہے ہیں نہ صوبے کے اندر ہو رہے ہیں۔ تقریباً 8-9 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، سنگل اے ڈی پی اس وقت میں نہیں بن سکی ہے کہ کون سے ایسے ڈیولپمنٹل کام کیے جائیں گے، نہ ہماری کوئی فارن پالیسی بن رہی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور ایک ویسے ہی ہنگامہ بنایا ہوا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام کا، تو جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد نے متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جو 2023 کا الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ جمعیت نے اپنا سٹانس لیا، اپنا مضبوط موقف لیا، اور یہ کہا کہ آپ اس چیز کو واضح کریں کہ عوام ہے، وہ عوام جس کو بھی ووٹ دیں اس کے ووٹوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے نمائندوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن ناصر یہ کام کر رہے ہیں اور فلاں چیز کر رہی ہے، اور دوسری طرف جن کو ووٹ پڑ رہے ہیں، جن کے فالورز ہیں، جن کے کارکن ہیں، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، جب بھی ووٹوں کی بات آتی ہے تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ چوری کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا صاحب نے ایک اچھا مضبوط سٹانس لیا ہے، ملکی سطح پہ سٹانس لیا، اور اس سٹانس کے تحت انہوں نے پورے پاکستان کے اندر پروگرام کیے ہیں، جلسے جلوس کیے ہیں، اور بے پناہ لوگوں نے اس کی تائید کی ہے۔ اس تائید کے سلسلے میں اب یہ ہوا ہے کہ جو حکومت ہے یا اپوزیشن ہے وہ دن رات مولانا صاحب کے گھر کی طرف شکل لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب اس وقت اس پارلیمنٹ کے اندر موجود، اکیلے موجود رہ کر بھی وہ مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ جو بھی بل حکومت لانا چاہتی ہے یا جو بھی کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے تو اس کے اوپر بھی مولانا صاحب نے یہی کہا ہے تو آپ ہمیں اس کا مسودہ دیا جائے، ہم تیاری کریں، دیکھیں، باقی لوگوں کو بھی مسودہ دیا جائے۔ اگر وہ اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس کی ڈٹ کریں انشاءاللہ۔ کسی نے مخالفت نہ کی تو جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کرے گا۔ ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ترقی دینی چاہیے، اس ملک کے اندر کاروبار چلنے چاہیے، اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم ہونا چاہیے، اور جو معاشی صورتحال ابتر ہو گئی ہے اس کے لیے کسی سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ ٹک ٹاکرز کے ذریعے یا غیر سنجیدہ عناصر کے ذریعے حکومت چلانا یہ بڑا مشکل چیز ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں ابھی ایک احتجاج ہوا ہے ہمیں اس صوبے کے اندر جس میں ہم بس رہے ہیں، اس میں جمعیت علماء اسلام کا بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن اس صوبے کے اندر جو حکومت بنی ہوئی ہے، کیا سنگل اے ڈی پی بنی ہے؟ کم از کم ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہمارے حلقے ہیں، کانسٹیچوئنسی ہیں، ان کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کلاس 4 کی نوکری کے اوپر بھی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم صاف شفاف اور یہ سارا کام کریں گے، ایون کلاس 4 کی نوکری نہیں ہو رہی۔ کسی آدمی کو یہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ اس کو میرٹ کے اوپر نہیں لگایا جا رہا ہے، اس کو 3 مہینے 4 مہینے کے لیے لگایا جا کر پھر ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ملک کے صوبے تو اس طرح نہیں چلتے۔ مہنگائی کے لیے تو دیکھیں، سب سے میں اپنی دانش کے مطابق تو یہی کہوں گا کہ مہنگائی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے وسائل بڑھائے جائیں۔ اگر لوگوں کے ذرائع آمدن بڑھیں گے تو پھر مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے گا یا لوگ خرید سکیں گے۔ پروڈکٹیو یونٹس بند ہو گئی ہیں اس ملک کے اندر، سوئی نہیں بن رہی، جراب نہیں بن رہی ہے، ٹوپی نہیں بن رہی ہے، اور کیا چیزیں ہوں گی۔ ہم تو سوائے سانس کے اور پانی کی باقی تمام چیزیں چائنا کے اوپر انحصار کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے گھروں کے اندر اور محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر جو بیسک یونٹ ہیں ان میں جب تک ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کریں گے
اور امن نہیں لے کر آئیں گے. امن آئے گا تو ٹورزم آئے گی, خوشحالی آئے گی. اس کے علاوہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ پورا موٹر وے کو ہم نے صرف ٹول ٹیکس کے لیے لگایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. سر یہ شنگھائی خاندوں کو یہ بڑے عرصے پر آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان کے حاضر میں شریک ہوگا, اس سے پاکستان کو آئندہ مستقبل میں فائدہ ہونے والا. دیکھیں, جب بھی کوئی دیگر ممالک کے لوگ آتے ہیں, پڑوس سے آتے ہیں, نزدیک سے یا دور سے آتے ہیں, اب تو دنیا یہ سیٹلائٹ کے ذریعے, موبائلز کے ذریعے دنیا گلوبل ولیج بن گئی. ہندوستان سے بھی وہ آئیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا ان کے ساتھ ایک معاشرتی اختلاف ہے, ایک ان کے ساتھ سرحدی اختلاف ہے, لیکن وہ دنیا کے اندر اس وقت وہ تسلیم کیے جا رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. وہ ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے عقائد کے اوپر اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا وہاں پر خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو. لیکن باقی اگر وہ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, انٹرنیشنل دنیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنے سے پوری دنیا میں ہمارا امیج اچھا جائے گا کہ ملک ایک امن پسند ملک ہے, یہاں پر امن ہے, یہاں پر باہر کے لوگ آ سکتے ہیں, ڈیلیگیشنز اور VVIPs آ سکتے ہیں, اور وہ اس کو چلا رہے ہیں ملک کو. یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ پوری دنیا سے ڈیلیگیشنز آنی چاہیے. اس طرح ترقی آتی ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, اور کاروبار کھلتا ہے, لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے, وسائل بنے گی. یہ کراچی میں آج دیکھیں 2-3 دن پہلے جو دہشت گردی دھماکہ ہوا, چائنیز وہاں پہ مارے گئے, تو یہ میسج کیا, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں, اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کا کام جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کریں. وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام کریں گے تو پھر یہی مسائل ہوں گے. اب یہ کراچی ہے, کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, اکنامک ہب ہے, یہاں سے پیسے آتے ہیں, ہمارا ملک چل رہا ہے. تو چائنیز جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر, کوئی $52 ارب کو اس طرح سم تھنگ تھا سی پیک کے اوپر, اور اس کے ساتھ ملکہ دیگر پروجیکٹ تھے. چائنیز کو تو مارا جائے گا, کیونکہ اس ملک کے اندر تو مختلف ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں, چاہے وہ اسرائیلی ہو, ہندوستان کی ہو, یا افغانستان کی ہو, روس امریکہ کی ایجنسیز ہو. یہ سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو امن کے اوپر کام کرنا چاہیے, سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور باقی جو سیاسی معاملات ہیں اس ملک کے, وہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑنے چاہیے. سیاستدان ہاریں گے, جیتیں گے, وہ مقابلے کریں گے, لیکن ایک چیزیں فلٹر ہوں گی, نکل کے سامنے آئیں گی تو پھر وہ ترقی ہوگی انشاءاللہ. جی, انصاف فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں سیاسی مداخلت سے پاک ہیں. دیکھیں, جب میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ سیاسی مداخلت سے پاک ہونے کے لیے تو جب ہم اداروں میں کام کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہم پیش ہوتے ہیں, تو بہت بڑے مسائل جو ہیں یہاں پر حل ہو رہے ہیں لوگوں کے. ابھی بھی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر انصاف کا ادارہ واحد ادارہ ہے کہ جہاں پر ایک انصاف کرنے والا جج صاحب یا ایک وکیل صاحب یا اس کے متعلقہ جو سٹاف ہوتے ہیں, یہ صبح 8 بجے سے لے کر کم از کم 3:30 بجے تک آپ کو اپنی کرسی کے اوپر ملتے ہیں. جب بھی آپ آئیں وہ بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. انفلوئنس ہونا یا کسی اور آدمی کا یا کسی ادارے کا اس کے اوپر اثر انداز ہونا تو اس ملک میں لگا ہوا ہے, اور بہت سارے ایسے مرد قلندر بھی یہاں پر موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں مان رہے ہیں. آپ دیکھیں, اب المیہ یہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو اپنے لیے ذاتی ایک ایجنڈے کے طور پر بنا لیا ہے کہ اپنے لیے اگر ان کا کوئی کام ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا انصاف ہوا ہے, لیکن کوئی چیز ان کے خلاف ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرے کے حق میں ہو گئی. آپ مثال میں آپ کو چھوٹی سی دوں گا کہ اگر ایک لوور جوڈیشری میں آپ ایک میجسٹریٹ کے پاس جائیں تو وہ صبح 8:30-9 بجے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں, 3 بجے تک بیٹھا رہتا ہے. وہی کام کرنے کے لیے آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس چلے جائیں تو وہ 1 دن کا کام 6 دن کے اوپر ہوگا. وہ 1.5 کروڑ پہ 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی کے اوپر 50 روپے کلو ٹماٹر چیک کرنے چلے جاتے ہیں. ان کی میٹنگز ہی نہیں ختم ہوتی. اداروں کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہ ایڈمنسٹریشن جو سول بیوروکریسی ہے, اس کے اندر جو ہمارا جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہے, یا ان سے ملکہ جو لوگ ہیں, یہ تو بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. جب یہ سسٹم بنا ہے تو یہ 14 پڑا ہوا ہے کام بابو تھا, لیکن انہوں نے اتنی پاور اپنے اندر ضم کی ہے کہ فوج سے لوگ بھی یہاں ڈیپوٹیشن پہ آ رہے ہیں, ڈاکٹر بن کر بھی لوگ یہاں ڈیپوٹیشن پہ آ رہے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ 21-22 گریڈ میں کسی دیگر ادارے میں, 20 گریڈ میں کسی دیگر ادارے کے اندر اتنی مہارت نہیں ہے جو ڈپٹی کمشنر کو حاصل ہے. تو اس لیے وہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں, سوائے ڈومیسائل کی اور کام بھی بہت ہے اس ضلع میں, وہ کریں. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ویورز